سبحان اللہ. اب آپ کے سامنے سخی شبیر کے بہترین مداح خان قبلہ علامہ تنویر عباس قدیری صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد ملک پاکستان کی نامور شخصیت استاد محترم جناب ذاکر ملک شفقت رضا شفقت صاحب حرف آخر کی حیثیت سے خطاب فرمائیں گے. قبلہ صاحب کا نعروں سے استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سارے بولو نعرہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضاک طوعا وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. درود سارے حضرات باجماعت پڑھیے گا. صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولائل علی وشرح صدورنا بمعرفت الولی وملہ القلوبنا بذکر العلی او ابقا عیوننا فی غم العلی. الصلاۃ والسلام علی النبی والعلی. اما بعد فقط قال رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمہ تو ام ابیہا. درود سارے پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم اور بزرگان دین، میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہوئی. میں کوشش کروں گا کہ جتنے لمحے میں اس ذکر پاک میں کائنات کے افضل ترین نبی، نبیوں کے سردار، نبیوں کے سلطان، وجہ تخلیق کائنات، حسن اول، رزق اول، طٰہٰ، یاسین، مزمل، اپنے آقا کی مدح میں آپ کے سامنے جتنے لمحے ذکر کروں، میں کوشش کروں گا اپنی کم علمی کو محسوس کرتے ہوئے اور باب سید الانبیاء کے در سے خیرات پہ مکمل اعتماد کے ساتھ آپ کو اس ذکر پاک سے محظوظ کر سکوں. نبیوں کے سلطان، وجہ تخلیق کائنات، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو ام ابیہا. بڑی توجہ کا طالب. بسم اللہ جی. الفاطمہ تو ام ابیہا، میری بیٹی فاطمہ مجھ محمد کی ماں ہے. شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، تمام فقہ کی کتابوں کی بھروسہ پہ میں ایک ممبر سے میسج کنوے کرنے لگا ہوں. ام ابیہا
میں نے ماں، یہاں میں ایک جسارت کرنے لگا ہوں، میری حیثیت نہیں ہے، فقراء کی بزم ہے، مرشد سامنے تشریف فرما ہے، اپنی کم علمی کو محسوس کرتے ہوئے میں اس کی ڈیفینیشن کرنے لگا ہوں۔ ہر جگہ کے معنی ماں کے نہیں ہوتے، بڑی توجہات کا طالب، ہر جگہ کے معنی ماں کے نہیں ہوتے۔ جیسے کہ مکہ کو قرآن میں ام القرہ کہا ہے، تو کیا معنی؟ ام القرہ بستیوں کی ماں نہ، یہاں کے معنی ہے اصل۔ جب اللہ نے کائنات کو خلق کیا، وجود عطا کیا، تو سب سے پہلے امر ربی کے مطابق جو سب سے پہلے زمین بنی وہ مکہ کی تھی۔ بڑی توجہ لحاظ ہوتا ہے، سب سے پہلے جو زمین بنی وہ مکہ تھی۔ بسم اللہ، سلامت رہے، مکہ کی تھی سب سے پہلے زمین۔ بڑی توجہ کریے گا، آپ کی چہروں کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں، فقراء کی، مرشدوں کی، پیروں کی مجھے دعا مل جائے گی، میری بگڑی بھی سنور جائے گی، بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ سب سے پہلے حکم ربی کے مطابق جو زمین بنی وہ مکہ میں تھی، مکہ، اس لیے اسے کہا گیا ام القرہ۔ جب اللہ نے حکم دیا نا تو زمین بننا شروع ہوگی، زمین بن تو گئی مگر وہ ٹھہرتی نہیں تھی، سکتے میں تھی، زمین ہل رہی تھی، اسے سکون نہیں تھا، ٹھہراؤ نہیں تھا۔ جبریل کا چہرہ اتر گیا، آواز رب العزت آئی، جبریل زمین بن گئی ہے، اب تیرا چہرہ کیوں اتر گیا ہے؟ کہا مالک تو سب جانتا ہے، بن تو گئی ہے، اب اسے قرار نہیں ہے، اب اسے سکون نہیں ہے، اب اسے چین نہیں ہے، یہ ٹھہر نہیں رہی۔ کہا جبریل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی مسلک پہ جلوہ فروز ہوں میں، اس کے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا مالک کیا کروں؟ کہا تو نے زمین بنائی ہے نا، اس پر لکھ دے یا علی حیدری۔ بڑی توجہ، بہت معروف تفسیر کا ذکر کرنے لگا ہوں، امام کبیر کی تفسیر ہے، وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، تفسیر کبیر سے نام لکھا یا علی۔ زمین میں سکتہ آ گیا، زمین میں سکون آ گیا، زمین میں قرار آ گیا، زمین ٹھہر گئی، زمین ٹھہر گئی۔ جبریل علیہ السلام کا چہرہ اتر گیا۔ کہا اب کیوں تیرا چہرہ اترا ہے؟ کہا مالک تو نے علی زمین پر لکھوا تو دیا ہے، یہاں حضرت آدم کے بیٹے چلیں گے، ہو نہ ہو کسی کا چاند پر آ جائے۔ آواز پروردگار آئی، جبریل اس کا انتظام بھی میں نے کر رکھا ہے، جہاں علی لکھا ہے وہاں پہ کعبہ رکھ دے۔ جہاں پہ علی لکھا ہے بسم اللہ وہاں پہ کعبہ رکھ دے۔ سر میرے کول ہے کوئی نہیں، رج کے بسورا، یہ آپ کی دعائیں ہیں جو مجھ بسورے کو بھی سور مل جائے۔ بڑی توجہ کریے گا نیاز حسین، میرے لفظ جیسے بھی ہیں لہجے کی کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے میرے لفظوں کو سماعت کریے گا۔ بڑی توجہ نیاز حسین، توجہ، ام القرہ بستیوں کی اصل، اس لیے کلام پاک کو کہا گیا ہے ام الکتاب۔ کیا معنی؟ کتابوں کی ماں نہ، کتابوں کی اصل۔ سبحان اللہ۔ بڑی توجہ نیاز حسین، اب نان سٹاپ بن کر تیرے ذہنوں کے دریچوں سے گزرنے والا ہے غدیری۔ بڑی توجہ نیاز حسین، ام القرہ بستیوں کی اصل، ام الکتاب کتابوں کی اصل۔ اب میرے آقا مدنی تاجدار واللیل کی زلفوں والے اتنا حسین تو تھا نا میرا نبی کہ جسے بے جسم نے دیکھا تو عاشق ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، بھائی اتنا تو حسین تھا نا۔ بسم اللہ جی، کیا بات، اتنا حسین تو تھا میرا نبی، سبحان اللہ، اتنا حسین تھا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا کمال ہے میرے آقا کا،
جو وجود ہی نہیں رکھتا اسے زمین پر لے آیا. ہائے ہائے توجہ کریے گا, عشق مصطفیٰ والے میرے ساتھ رہیے گا, بڑی توجہ لے آجو حسین. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنا آسان ہے مگر اس کو نبھانا بہت مشکل ہے. خدا کی قسم یہ تو پتہ چلا جب اجمیر کے بے تاج بادشاہ سرکار خواجہ معین الدین چشتی نے اجمیر کی سرحد پہ کھڑے ہو کر ثابت کر دیا اگر مصطفیٰ کا سچا عاشق ہے تو مجھے دیکھو. ہائے 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 تو جو کرے گا, ہائے دری ہائے ایک باپ پڑھنے لگا ہوں, دیکھنا ریسرچ کا قتل نہ کر دینا. ایک باپ پڑھنے لگا ہوں, وہ وقت تھا پرتھوی راج چوہان کا. مہاراجا پرتھوی راج چوہان. اس نے کہا یار ذرا ٹھہر کے بات سنیے, کیا بات ہے, جو بھی یہاں کو جاتا ہندو سکھ عیسائی رام رام کرتے آتے ہیں, درود پڑھتے واپس آتے ہیں. توجہ کریے گا, توجہ کریے گا. خواجہ صاحب پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے, پھر اپنے موضوع پہ جاؤں گا. جو بھی جاتا ہے رام 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 کرتا جاتا ہے, اور جب واپس آتا ہے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا جاتا ہے. وہ پتہ کرو یہ اجمیر کی سلطنت پہ, یہ اجمیر پہ یہ کون سا دیوتا اتر آیا ہے. ہائے 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 ہائے, اس سے لفظ میرے پاس مرشد نہیں تھی. کون سا دیوتا اجمیر کی سرحد پہ اتر آیا ہے. اس نے تو ہمارے دین کو ہی بدل کے رکھ دیا. ہائے ہائے ہائے, دین کو بدل کے رکھ دیا. اس نے 10,000 کا لشکر تیار کیا. کہا جا کے اس سے پوچھ کے اس کا مذہب کیا ہے. 10,000 کا لشکر, علی کا علی بیٹا. کیا بات ہے, ذرا میرے ساتھ قوت پرواز بڑھانا, میں تجھے بتاؤں سید کیسے پڑھا جاتا ہے. میں بتانے لگا ہوں. پہاڑ کی چوٹی پہ تشریف فرما ہے خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ. یوں تشریف فرما ہے. لشکر آیا نا تو ایک فوجی گیا, اس نے کہا کہ ہمارے سردار بلوا رہے ہیں. فرمایا تمہارے سردار یہ ہیں, میرا سردار علی ہے. ہائے 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 ہائے, میرا سردار علی ہے, مجھے علی نے حکم نہیں دیا. مجھے علی نے حکم نہیں دیا. تاریخ لکھ دیا 8 پیر وہیں پہ کھڑے رہے. سید کو ترس آیا. فقیر کسے کہتے سمجھیے گا. ترس آیا نا, خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آئے. کیا بات ہے, کہا جی ہمارے کمانڈر کا حکم ہے کہ اس سرحد کو چھوڑ دے. فرمایا تیرا کمانڈر کون ہوتا ہے, میرے کمانڈر کا تو یہ حکم ہی نہیں ہے. ہائے ہائے توجہ کریے گا بھائی, تیرے کمانڈر کا حکم تو میں کیا کروں. جلال میں آ گیا علی کا ملنگ. علی کے ملنگ کو جلال آ گیا. کہا جا اپنی فوجیں لے جاؤ. فوجوں پہ غرور کرنے والے, تکبر کرنے والے, گھمنڈ کرنے والے اور ہوتے ہیں, اور اس کی ذات پہ تکیہ کرنے والے اور ہوتے ہیں. بڑی توجہ سے سنیے گا. چلے گئے. اس نے مزید 10,000 کے 10 لشکر بھیجے. کہ اگر نہیں مانتا نصیب دشمنا گرفتار کر لیا جائے. کھڑے ہو گئے میدان میں, انتظار کرتے رہے. خواجہ صاحب تشریف لائے. کہا کیسے آنا ہوا. کہا جی ہمارے سردار کہہ رہے ہیں, بادشاہ وقت کہہ رہے ہیں کہ اجمیر کی سرزمین کو چھوڑ دے. فرمایا اگر نہ چھوڑوں تو. سبحان اللہ تو بنتی ہے نا یار, سبحان اللہ بنتی ہے بھائی. اگر نہ چھوڑوں تو, اگر نہ چھوڑو گے تو ہمارے رہبر, ہمارے کمانڈر, ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ آپ کو قید کر لیا جائے. فرمایا اچھا ایسا ہے. پرتھوی راج چوہان کی طرف دیکھا. کہا پرتھوی
مجھے اتنی اجازت ہے کہ میں انا ساگر سمندر جو انا جھیل ساگر ہے آج بھی وہاں بہتا ہے اجمیر شریف میں. دیکھیے علی کی اولاد جہاں پہ چلی جائے وہ شریف ہو جاتی ہے. بڑی توجہ. کہا مجھے اجازت ہے اس سمندر میں سے کاسا پانی کا بھر لوں. بڑی توجہ. مجھے اجازت ہے میں اپنا کاسا نہیں ہوتا جو فقیروں کے پاس ہوتا ہے, میں پانی کا بھر لوں. انہوں نے کہا جی بھر لو. انہوں نے کہا جی علی کا ملنگ ہے, اگر اتنے میں جان چھوٹتی ہے تو خیر ہے. کب پانی بھر لے. مجھے اس پاک منبر کی قسم ہے, عزت سیدہ کی قسم ہے, مجھے نبی کی رسالت کی قسم ہے, مجھے علی بادشاہ کی پاک ولایت کی قسم ہے, اگر غلط پڑھوں ابھی گونگا ہو کر منبر سے اتروں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آل محمد کے ذکر میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. اور اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں تو سبحان اللہ میرا حق بنتا ہے. کہا فقیر نے کاسا پانی کا لیا اور سمندر کے کنارے پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کاسے کو لیا اور سمندر کی سطح پہ رکھ دیا. سمندر کی سطح پہ رکھ دیا. پانی کا رکھنا تھا یا آسمان کی طرف. خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے دیکھ کے کہا یا حسین یا حسین یا حسین. پھر پانی پہ رکھا, پھر کہا یا حسین یا حسین کہنے کے بعد پانی میں ڈال دیا. پھر کہا یا حسین. جب کاسا اٹھایا پورا سمندر کاسے میں تھا. پورا سمندر. نعرہ حیدری. بسم اللہ جی, بسم اللہ. پورا سمندر کاسے میں کیا بات, قدموں میں گرا. کہتا یہ بتا تو کون سا دیوتا ہے. ہائے 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 ہائے, تو کون سا دیوتا ہے. فرمایا میں دیوتا نہیں, میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں. پرتھوی راج چوہان نے وہی اپنی وردی اتاری, قدموں میں گر کے کہتا تو اپنا کلمہ بڑھا لے, تو اپنا کلمہ بڑھا لے. یہ ہے فقرا, یہ ہے عاشق رسول, یہ ہے میرے آقا کا عشق. اور وہی میرا آقا فرما رہا ہے الفاطمہ تو ام ابیہا. قرآن ام الکتاب, کتابوں کی اصل. مکہ ام القرہ, بستیوں کی اصل. ام ابیہا, محمد کی اصل. محمد کی اصل. بڑی توجہ. محمد کی اصل. ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, صدیقہ بی بی. وہ کیا فرماتی ہے, کہتی ہے ایک دن میں اپنے حجرے میں گئی, میں اصلی محمد دکھانے لگا ہوں. ایک دن میں اپنے حجرے میں گئی, میں نے دیکھا نبیوں کا سلطان, وجہ تخلیق کائنات, حسن اول, طٰہٰ, یاسین, مزمل, میرا آقا کالی کملی اوڑے ہوئے تشریف فرما ہے. میں اپنے ابھی نبی کی, میں اپنے آقا کی پشت پہ کھڑی ہو کر باتیں کرتی رہی. یا رسول اللہ فلاں وقت یہ ہوا تھا, یا رسول اللہ فلاں وقت یہ ہوا تھا, یا رسول اللہ فلاں وقت یہ ہوا تھا. بی بی فرماتی ہے اچانک نبیوں کے سلطان نے رخ موڑ کر میری طرف دیکھا, وہ محمد نہیں تھا, بطول تھی. بسم اللہ. کیا بات, ماشاءاللہ. وہ مصطفیٰ نہیں, مصطفیٰ کی یادگار تھی. ایک اور واقعہ سناتا جو. ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب گھر آئے, چہرے پہ پریشانی. اب وجہ اللہ پہ پریشانی ہو, وجہ اللہ کتاب کا نام ہے السوائق کا مورکہ, علامہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی کتاب, ٹھیک ہے نا. دوسری کتاب ہے الریاض النصرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ, وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں.
حج ہو رہا تھا, حج کا طواف ہو رہا تھا, طواف کرتے حیدر کرار بھی طواف میں تھا, یا ایک بندہ خدا سے کوئی نازیبا حرکت ہوئی, علی نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, ہم سب عبادت میں ہے, میں وجہ اللہ کی تشریح کرنے لگا ہوں. پلٹ کے آئے تو پھر وہی حرکت کر رہا تھا, وہ ایک بندہ تھا عورتوں کی طرف دیکھ رہا تھا. مولا مشکل کشا نے پھر سمجھایا, تیسری مرتبہ حیدر کرار نے اسے تھپڑ مارا, وہ سیدھا گیا خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کی بارگاہ میں, جا کے کہا خلیفۃ المسلمین علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں حج کرتے ہوئے طواف کرتے ہوئے عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہوں. خلیفۃ المسلمین حضرت عمر مسند سے اترے اور آ کر ایک اور تھپڑ مارا, ہائے ہائے ہائے, ایک اور تھپڑ مارا. کہا یہ کیا؟ کہا اللہ کی آنکھ نے تجھے جرم کرتے ہوئے دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے تجھے سزا دی. کیا بات ہے جی, کیا بات, ماشاءاللہ, اللہ کے ہاتھ نے تجھے سزا دی. یعنی شیخین کا بھی عقیدہ تھا کہ علی وجہ اللہ ہے, علی اذن اللہ ہے, علی لسان اللہ ہے. وہی علی اوداس ہے, چہرہ پریشان. گھر آئے, دختر رسول کھڑی ہیں, یا علی پریشانی, چہرہ کیوں؟ کہا حسنین کی پاک اماں آج اپنے بھائی سے دل اداس ہے, آج اپنے نبی کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے. بڑی توجہ, آخری جملہ ہے پھر طالب دعا. میرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوں میں. کہا اچھا یا علی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ انشاء ملا کرت راوی روایت ترجمہ میری ذمہ داری, ہدایت میں نہیں بانٹتا, وہ باب مدینہ العلم سے ملتی ہے, میری ذمہ داری ہے حوالے پیش کرنا. بڑی توجہ, دیکھ کے مسکرا کے حسنین کی پاک اماں سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا بی بی نے, بسم اللہ, بطول عذرا بی بی نے مسکرا کے کہا یا علی ایک دفعہ میری طرف تو دیکھیے, یا علی ایک دفعہ میری طرف تو دیکھیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ ہے, وصی رسول اللہ ہے, و خلیفتہ بلا فضل. جھوٹ بولوں سیدہ میری شفاعت نہ کرے. علی نے یوں عین اللہ آنکھوں سے سیدہ کی طرف دیکھا, وہ بطول نہیں رسول تھا. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے قبلہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے حضرت عمر.